بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہر دشمن ہمارے سامنے نہیں آتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر محفل میں آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی کامیابی سے جلن رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ غصے اور دکھ اور بے بسی میں ٹوٹ جائیں۔ ان کا اصل ہتھیار ہاتھ نہیں بلکہ زبان ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ لفظوں سے دیا گیا زخم اکثر دیر تک یاد رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے دشمنوں کا جواب لڑائی اور چیخنے اور بحث بدلہ لے کر دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شور سے شور ختم نہیں ہوتا۔ جتنا آپ الجھتے ہیں اتنا ہی مخالف مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ گھر کے افراد میں سے کوئی ایک دشمنی پر اتر آئے اور بلا وجہ تنگ کرے تو اسے سبق سکھانے کے لیے یہ اصول اپنائیں اور واضح فرق دیکھیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دشمن کی زبان بند ہو جائے تو غصے سے نہیں بلکہ حکمت اور صبر وقار اور مضبوط شخصیت سے جواب دینا ہوگا۔ آج ہم آپ کو وہ 6 تگڑے اصول بتائیں گے جو نہ صرف آپ کو مضبوط بنائیں گے بلکہ دشمن کو خود خاموش ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ نمبر 1، خاموشی کو طاقت بنائیں اور فرق دیکھیں۔ ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگ جواب سننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو مشتعل کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ ان کا مقصد سچ جاننا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے صبر کو توڑنا اور آپ کو غصے میں لانا اور لوگوں کے سامنے آپ کی شخصیت کو کمزور دکھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر تانے اور ہر الزام اور ہر تلخ بات پر فوراً رد عمل دیں گے تو آپ انجانے میں ان کے کھیل کا حصہ بن جائیں گے۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے، بشرطے کہ وہ وقار کے ساتھ ہو۔ جب آپ بے مقصد بحث سے خود کو دور رکھتے ہیں تو آپ اپنا سکون بھی بچاتے ہیں اور اپنی عزت بھی سنبھال کر رکھتے ہیں۔ سامنے والا جب دیکھتا ہے کہ اس کی باتوں سے آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اندر سے بے چین ہونے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے لفظ بے اثر ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں خاموش رہ کر جیتی جاتی ہیں۔ سمجھدار انسان جانتا ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ بعض اوقات ایک باوقار خاموشی سینکڑوں لفظوں سے زیادہ طاقتور جواب ثابت ہوتی ہے۔ یہی خاموشی دشمن کی زبان کو آہستہ آہستہ بے وزن کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اپنے کردار کو صاف اور پاکیزہ رکھیں۔ اپنا کردار صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ اور دھوکے، بد اخلاقی اور دوغلے لہجے سے بچیں۔ وعدہ کریں تو پورا کریں، اور کسی سے بات کریں تو عزت سے کریں، اور کسی کا حق ہو تو ایمانداری سے ادا کریں۔ جب آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو دشمن کے الزامات خود کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ لوگ ایک وقت کے بعد سوچتے ہیں کہ جس شخص کا رویہ اتنا اچھا ہے، اس کے خلاف اتنی باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ دنیا میں زبانیں بہت جلدی بولتی ہیں مگر سچائی ہمیشہ دیر سے سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں غلط تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے مضبوط جواب بحث نہیں بلکہ آپ کا کردار ہوتا ہے۔ کیونکہ وقتی طور پر لوگ باتوں سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن مستقل طور پر وہ انسان کے عمل، اخلاق اور رویے کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، زبان وقتی شور مچا سکتی ہے مگر کردار دیر پا گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا اخلاق مضبوط رکھا اور سچائی کو نہیں چھوڑا اور اپنے اصولوں پر قائم رہے تو وہی چیز دشمن کی باتوں کو بے اثر کر دے گی۔ صاف کردار وہ روشنی ہے جس کے سامنے جھوٹ کا اندھیرا زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ نمبر 3، کامیابی اور اعتماد سے جواب دیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں وہ اکثر چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں الجھ کر اپنا راستہ بھول جائیں۔ ان کا مقصد صرف تنقید کرنا نہیں ہوتا بلکہ آپ کا اعتماد کمزور کرنا اور آپ کی توجہ بٹانا اور آپ کو اپنی اصل منزل سے دور کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر مخالفت کا جواب لفظوں میں دینے لگیں گے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور توانائی بھی۔ اس لیے سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ اپنی ترقی پر توجہ دیں۔ کامیابی ایسا جواب ہے جسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، اپنے کام میں بہتری لاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے ہنر کو نکھارتے ہیں اور مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں
تو وہی لوگ جو آپ کو روکنا چاہتے تھے خاموش ہونے لگتے ہیں، کیونکہ کامیاب انسان کے خلاف بولنے والوں کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دشمن چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھتے رہیں، جبکہ دانا انسان اپنی منزل کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنی توجہ لوگوں کی باتوں سے ہٹا کر اپنے مستقبل پر لگائیں۔ ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنائیں اور اپنی سوچ بلند کریں، اور اپنے مقصد کے لیے ثابت قدم رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کی کامیابی وہ اعلان بن جائے گی جو دشمن کی ہر بات کو بے معنی کر دے گی۔ نمبر 4، اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ بہت سے لوگ طاقت سے نہیں بلکہ دوسروں کے جذبات سے کھیل کر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل کو لگیں اور غصہ دلائیں اور آپ کو بے چین کر دیں۔ ان کا مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کب اپنا توازن کھوتے ہیں۔ جیسے ہی انسان غصے میں آتا ہے وہ اکثر وہ الفاظ بول دیتا ہے جن پر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ جذبات پر قابو رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر احساسات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے احساسات کے مالک ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ جو شخص اپنے غصے اور دکھ اور بے چینی کو سنبھال لیتا ہے اسے دوسرا آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے خود کو سنبھالیں۔ ایک لمحہ خود کو روک دیں اور گہری سانس لیں، اور سوچیں کہ کیا یہ بات جواب کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات خاموشی اور مسکراہٹ کا موضوع بدل دینا سب سے سمجھدار رد عمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنے جذبات کا غلام بن جائے وہ دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے، لیکن جو اپنے جذبات پر قابو پالے وہ حالات کا مالک بن جاتا ہے۔ دشمن کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ وہ کوشش کرے اور آپ پھر بھی پرسکون رہیں۔ نمبر 5، اپنی کمزوریاں ہر ایک پر ظاہر نہ کریں۔ زندگی میں ہر وہ شخص جو آپ کے قریب نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ بعض لوگ بڑی محبت اور ہمدردی اور دلچسپی کے ساتھ آپ کے حالات پوچھتے ہیں، مگر ان کا مقصد مدد کرنا نہیں بلکہ آپ کی کمزوریاں جاننا ہوتا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس چیز سے پریشان ہیں، کس معاملے میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور کہاں سے آپ کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مندی یہ ہے کہ اپنی ہر پریشانی اور ہر راز اور ہر دکھ ہر ایک کے سامنے نہ رکھا جائے۔ کچھ باتیں صرف اپنے رب سے کہنا بہتر ہوتا ہے، اور کچھ صرف ان لوگوں سے جو واقعی مخلص، سمجھدار اور قابل اعتماد ہوں، کیونکہ غلط شخص کے سامنے بیان کی گئی کمزوری بعد میں آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ جو بات اپنے اعتماد سے کہی تھی وہی کسی محفل میں مذاق اور طعنہ بن سکتی ہے۔ اپنی کمزوری چھپانے کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں بلکہ اپنی حدود پہچاننا ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی تک مکمل رسائی دینا دانش مندی نہیں۔ باوقار انسان جانتا ہے کہ کس سے کتنا کہنا ہے اور کس بات کو دل میں رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط لوگ اپنی ہر جنگ کا اعلان نہیں کرتے، وہ خاموشی سے خود کو سنبھالتے ہیں اور خود کو بہتر بناتے ہیں، اور وقت آنے پر اپنی طاقت سے جواب دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو دشمن کے بہت سے ہتھیار خود بخود بے اثر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا اور صبر اور وقت پر یقین رکھیں۔ زندگی میں کچھ ایسے حالات بھی آتے ہیں جہاں انسان چاہ کر بھی ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ اتنی چالاکی سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ فوری طور پر ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں بے صبری اور غصہ اور جلد بازی انسان کو مزید تھکا دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دعا، صبر اور وقت سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ دعا انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ جب دل زخمی ہو اور زبان خاموش ہو اور راستے بند محسوس ہوں، تب اپنے رب سے بات کرنا سکون دیتا ہے۔ انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ہر حال جانتی ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہ کر ظلم قبول کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو جذباتی فیصلوں سے بچاتی ہے، اسے سنبھالتی ہے اور صحیح وقت تک ثابت قدم رکھتی ہے۔
جو شخص صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی اپنی عقل اور وقار برقرار رکھتا ہے۔ وقت بھی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج جو جھوٹ سچ لگ رہا ہوتا ہے کل وہ خود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ آج جو شخص دوسروں کو گرا رہا ہوتا ہے کل وہی اپنے اعمال کے نتیجے سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے ہر لڑائی فوراً جیتنا ضروری نہیں، کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دینا ہی حکمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی پہنچ محدود ہے مگر رب کی قدرت بے حد اور بے حساب ہوتی ہے۔ جب دعا دل سے نکلے اور صبر ساتھ ہو اور وقت پر یقین ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہمارے آس پاس کے ان لوگوں سے بچائے رکھنا جو دل میں بے وجہ دشمنی رکھتے ہیں۔ اے پروردگار اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں اور بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے، اور ہمیں دشمنوں کی سازش سے بچائے رکھنا۔ آمین ثم آمین۔